بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا کہ کرناٹکا کالج میں آج کا جو دن ہے یہ ورلڈ کوائن اینڈ کرنسی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے ساری دنیا میں، تو اس سلسلے میں کرناٹکا کالج میں ایک ایگزیبیشن رکھی گئی ہے پرانے نوٹس، کوائنس اور کرنسیز کو دکھانے کی۔ تو یہ بات کا جب مجھے پتہ چلا تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے بیدر میں ایک ایسی شخصیت یہاں پر موجود ہے جو تمام عمر ان کا یہ شوق رہا ہے کہ وہ پرانے نوٹس، کرنسیز ہی نہیں بلکہ وہ تمام پرانی چیزیں جو آثار قدیمہ کہلاتی ہیں، نظام کے دور کی، ٹیپو سلطان کے دور کی، مغل کے دور کی، بلکہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا کے تمام وہ چیزیں جو ایک آثار قدیمہ کے طور پر دیکھی جاتی ہیں، جن کو عام طور پر ٹورسٹ وغیرہ بڑے ہی شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایسی تمام چیزیں ان کو جمع کرنے کا ایک شوق رہا ہے، اور وہ ہمیشہ سے یہ سنتے رہے تھے کہ ایسی چیزوں کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ ساری چیزیں جمع کی ہیں۔ آج جو ہے نا ہم انہی کے پاس یہاں پر آئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے پاس کون سی کرنسیز اور کون سے پرانے نوٹس جو ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو اچانک جیسے ہی ہم ان کے گھر آئے اور فوری جو ہے نا بتانے کے لیے گزارش کی، تو گڑبڑ میں انہوں نے بالکل تھوڑے سے نوٹس اور تھوڑی سی کرنسی یہاں پر ہم لوگوں کو بتائی۔ ویسے ان کے پاس ایک بڑا ذخیرہ جمع ہے۔ آج ہم جناب محمد لیاقت علی خان صاحب سے جو ہے نا اس بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی یہ شوق انہیں کیوں ہوا اور کس طرح انہوں نے یہ ساری چیزیں جمع کی۔ جناب لیاقت علی خان صاحب۔ میرا شوق پنڈت جواہر لال نہرو جو پہلی دفعہ بیدر آئے تھے، میرے صدر محترم جناب سید محمد صاحب مورخ، انہوں نے ایک ایگزیبیشن کی تھی، اس کو دیکھ کر وہ شوق پیدا ہوا کہ بھئی آخر یہ چیزیں کیا ہے۔ اس کے بعد سے میں جمع کرنا شروع کیا۔ جی نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنے دن سے یہ جو آپ نے یہ نایاب اور قیمتی چیزیں جو جمع رکھی ہیں، اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ فائدہ نہیں بلکہ سب سے بڑا وقت برباد ہو گیا۔ اس کے ہٹ کر اسی ذوق میں لگ کر دماغ کو نہ ہم اپنی زندگی کے لیے ڈیولپ کرنے کی فکر کیے اور نہ کچھ نہ کیا، اس میں جو ہے منہمک ہو کے رہ گئے۔ اب جب لابھ یعنی بالکل بے فائدہ رہا، گورنمنٹ اس کے طرف کسی قسم کے کوئی نگاہ نہیں کی، تاکہ کئی دفعہ گورنر، منسٹر اور وزیر اعظم تک کا ہم پہنچے، انہوں نے کسی نے کوئی نہیں۔ اس بات سے میں بھی واقف ہوں کہ بہت سے لوگ آ کر صرف تعریف کے دو الفاظ کہے اور چلے گئے، لیکن حقیقت میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن مجھے دیکھنے میں یہ بھی آیا تھا کہ 2008 اور 2009 کے درمیان میں شاید بیدر اتسو میں آپ کی یہ تمام چیزوں کی ایگزیبیشن بھی وہاں قلعے میں ہوئی تھی ہرش گپتا کے دور میں۔ اس وقت بڑا اچھا شوکیسز میں وغیرہ یہ ساری چیزوں کو جمع کر دکھایا گیا تھا، لیکن وہاں سے کیوں ہٹا دیا گیا، وہاں سے کیوں جو ہے نا آپ کو جگہ خالی کرا دی گئی، اس بارے میں معلوم نہیں۔ جناب ہرش گپتا جب ڈی سی تھے یہاں پر، انہوں نے خاص طور پر دلچسپی لے کر گھر آ کے 3 دفعہ اپنا تفصیل سے دیکھا تھا اپنی وتھ فیملی کے ساتھ۔ اس کے بعد میں انہوں نے دلچسپی لے کر انہوں نے جو ہے خواہش ظاہر کی کہ بھئی اس کو قلعے میں لوگوں کے لیے بتانے کے لیے رکھا جائے۔ لہذا میں نے بتایا کہ بھئی اس کے کوئی ذرائع نہیں ہے رکھنے کے، نہ فرنیچر ہے نہ روم ہے، کچھ نہیں کیا، نہیں تو انہوں نے فوراً کارپینٹر کو بلا کر 2 بڑے 15 ہزار روپے کے جو شوکیس بنائے اور ہم فوری طور پر وہاں پر جما دیے، جو ہزاروں لوگوں نے اسے دیکھا۔ جی نہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اس وقت تو بتایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد شاید سمیر شکلا ڈی سی بن کر آئے، اور جب جمایا گیا تھا تب آپ کے ایک فرزند کو 11 مہینے کے لیے ایک نوکری بھی دی گئی تھی ہرش گپتا کے دور میں گائیڈ کے طور پر، کہ یہ سب چیزوں کی آپ نگرانی بھی کریں اور جو ٹورسٹ وغیرہ یہاں آتے ہیں ٹھہر کر بتائیں بھی۔ لیکن عام طور پہ ٹیمپرری اپوائنٹمنٹ جو ہوتا ہے
وہ عام طور پہ 11 مہینہ کا ہوتا ہے. 11 مہینے کے بعد اس کو پھر رینیول کرنا رہتا ہے. لیکن 11 مہینے کے بعد جب پھر ڈپٹی کمشنر سمیر شکلا آئے اس کو رینیول نہیں کرے بلکہ اس کو وہیں پر اسٹاپ کر دیے اور معاملہ جہاں کا وہاں رک گیا. اسی لیے شاید آپ کو جو ہے نا وہاں سے اپنی ساری چیزیں واپس لا لینا پڑا. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی نایاب چیزیں آج میں ایک ویڈیو میں دیکھا کرناٹکا کالج میں جو ہے نا کچھ نوٹس اور کچھ پرانی چیزیں وغیرہ جو بتائی گئی ہیں کرنسیز وغیرہ وہ آپ کے پاس جو سامان ہیں جو نوٹس ہیں جو کوائنس ہیں اور جو یوٹینسلس ہیں اور جو جنگی سامان ہیں اور جو بکس ہیں اور جو بے شمار ایسی چیزیں ہیں پتھر ہیں نایاب پتھر ہیں سمندر سے نکلے ہوئے سیپیز ہیں قرآن شریف ہے اس دور کی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن شریف کا عربی سے پہلا ترجمہ پرشین لینگویج میں ہوا تھا. اس وقت جو ہے نا بڑا وواد کھڑا ہوا تھا کہ ایک آسمانی زبان جو عربی ہے اس کا جو ہے نا ترجمہ یہاں دنیاوی زبان میں کس طرح کیا جا سکتا ہے. لیکن باضابطہ پورے علماء نے بیٹھ کر یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ جو عجمی ہیں جن کو عربی نہیں آتی ان کو قرآن شریف سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے. تو پھر جو ہے نا وہ وواد تھم گیا. لیکن جو ہے نا آج ہم نے دیکھا کہ وہ قرآن شریف جس کو جو ہے نا پرشین میں جو ہے نا ترجمہ کیا گیا تھا وہ لکھا گیا تھا نایاب طور پر تحریر کردہ جی ہو ترجمے کے ساتھ جو ہے نا وہ لکھی ہوئی قرآن شریف ہے. آج یہ ویڈیو میں آپ کو وہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی اور ایسی ایسی نایاب کرنسی ہیں یہاں پر نوٹس ہیں جس دور میں جانتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ کی اچھے عہدیدار کی تنخواہ 20 روپے 25 روپے زیادہ سے زیادہ 30 روپے ہوا کرتی تھی. اس دور کی کرنسیز آپ کے پاس 1,000 روپے کے نوٹس جو ہے یہاں پر موجود ہیں. یہ جو نوٹس بتا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1,000 روپے یہ نظام کے دور کی جو ہے نا نوٹ ہے. اس طرح سارے نوٹوں کی آپ ویڈیوگرافی کیے ہیں. اس کو ہمارے سارے ناظرین کو دکھائیں کہ کس طرح جو ہے نا قیمتی اور نایاب چیزیں ہیں. اور صرف ہندوستان کی نہیں بلکہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر جو کرنسیز رکھی ہوئی ہیں یہ سارے کرنسیز یہ پوری دنیا کے افریقہ کے ہیں سری لنکا کے ہیں US کے ہیں انگلینڈ کے ہیں برازیل کے ہیں تقریباً جو ہے نا ہر جگہ کی یونان کی ایران کے ہر جگہ کے کرنسیز یہاں پر کوائنس ہیں. اور ابھی میں نے دیکھا کہ یہ نظام کی حکومت کے کوائنس ہیں ٹیپو سلطان کے دور کے کوائنس ہیں مغل کے دور کے کوائنس ہیں. تو اس طرح جو ہے نا آپ نے جس محنت کے ساتھ یہ جو چیزیں جمع کی تھیں الحمدللہ بہت بہترین چیزیں آپ کے پاس جمع ہیں. لیکن اس کی بڑی ناقدری ہو رہی ہے اور جو ہے نا حکومت کی جانب سے جو اس کی قدردانی ہونی چاہیے تھی ان نایاب چیزوں کو دکھانے کے لیے ایک بلڈنگ کا انتظام حکومت کی جانب سے ہونا چاہیے تھا جس کو میوزیم کے طور پر رکھا جا سکتا تھا جس کو باہر سے آنے والے جتنے سیاح ہیں یا بیدر کے جو طالب علم ہیں جو تاریخ سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں ان تمام بچوں کو بھی آ کر دیکھنے کا موقع ملتا تھا. میں اس بات کی حکومت سے گزارش کرتا ہوں اپنے وقت کے آج کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں اور جو وقت کے جو ہے نا عہدیدار ہیں ان سارے لوگوں سے میں اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آج بھی اگر ان چیزوں کی قدر کرنا ہے تو ایک بلڈنگ دیجئے ایک میوزیم بنائیے اور اس کے اندر باضابطہ شوکیسز رکھیے اس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھیے. ایسے تو ان کرنسیز کو لینے کے لیے ان سکوں کو کوائنس کو لینے کے لیے اور یہ جو یوٹینسلس ہیں اندر بھی میں نے دیکھا کہ پوری الماریاں بھر کر پڑی ہیں یہ ساری چیزیں اور یہاں پر پورے ہتھیار ہیں. اس دور کا جو ہے نا سپاہی جب جنگ لڑتا تھا تو جو زرہ بختر پہنتا تھا وہ زرہ بختر ہے. یہاں پر اس دور کے تلوار ہیں اس دور کے جو ہے نا ہتھیار ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر ہم میوزیم میں رکھ کر بتاتے ہیں تو یہ بیدر کے لیے ایک بہت قیمتی بات ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی لاپرواہ ہے اور یہاں کے جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا اس کام میں کوئی خاص دلچسپی دکھاتے نہیں. میں تو دیکھتا ہوں کہ جناب لیاقت علی خان صاحب ایک عرصہ دراز سے
مطلب یہاں جو پہلا جو MLA بنے تھے شفیع الدین صاحب، اس وقت سے جو ہے نا ان کے ساتھ رہے ہیں، لائق الدین صاحب کے ساتھ رہے ہیں، محسن کمال کے ساتھ رہے ہیں، اور جتنے MLA یہاں پر وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو سارے MLA کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عوامی نمائندہ اس جانب کوئی توجہ نہیں دیتا اور ان کو انکریجمنٹ کرنے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو ایسے میں حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ایسے شخص کو جو اپنی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ان کو ان کے اس شوق کا جو ایک بہترین شوق ہے، ایک تاریخی شوق ہے، جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیوانے پن کی کیا ضرورت تھی۔ اگر ایسا سوچتے ہیں تو وہ سوچنے والے احمق ہیں، کیونکہ یہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے سیاح آتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا امریکہ سے، انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے وغیرہ لوگ آتے ہیں، تو یہی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے وقت کی کون سی جو ہے نا نشانیاں ہیں۔ حکومت جہاں پر آثار قدیمہ کے تحت پرانی بلڈنگوں کا ایک پتھر نکلنے سے جو ہے نا نکلنے نہیں دیتے، اس کو جب کا جب مرمت کر دیتے ہیں، تو یہ اتنی 100 سال پرانی جو ہے نا کرنسیز ہیں، کوائنس ہیں، اور یہ بیش قیمتی چیزیں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ جو ساغر ہے، اس ساغر کے اوپر میر عثمان علی خان کا جو ہے یہاں پر سمبال بنا ہوا ہے۔ یہ وہ ساغر ہے جو اس دور میں میر عثمان علی خان کے دیوان خانے میں ہوا کرتا تھا، جس سے جو ہے نا وہ پانی پیتے یا شربت پیتے یا آب زمزم پیتے، جو بھی ہے یہ اتنا بہترین خوبصورت ساغر ہے، ان کا نشان بنا ہوا ہے۔ یہ اس دور کی سیپی ہے، اس دور کے جو ہے نا ماہر نے اس کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ ایسے بیش قیمتی چیزیں ہیں، لیکن آج کا دن چونکہ یہ ورلڈ کوائن اینڈ کرنسی ڈے ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ہم کوائن اینڈ کرنسی تک ہی محدود رکھ رہے ہیں، لیکن اندر پوری الماریاں بھری پڑی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایسے بھی چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں کہ اس کو سونے کے جو ہے نا کام کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چینی کے کاموں کے اوپر گولڈن کلر کا چپ مصنوعی جو ہے نا کچھ رہتا ہے، لیکن حقیقت میں سونے کا کام کرے ہوا بادشاہوں کے دور کے جو ہے نا برتن جو ہوا کرتے تھے، وہ سارے برتن ان کے پاس موجود ہیں۔ اگر یہ بیچنا چاہتے تو لاکھوں روپئے بلکہ اس سے زیادہ قیمت بھی جو ہے نا یہ حاصل کرتے، لیکن وہ اس کو بیچنا نہیں چاہتے۔ وہ اپنی پوری زندگی کا اثاثہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے وہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش صرف یہی ہے کہ یہ اس کی حکومت کی جانب سے کوئی پذیرائی ہو، کچھ ان کی جانب سے اس کو جو ہے نا کچھ ترقی ملے، تاکہ ایک میوزیم کی شکل بنے اور کسی ایک آدھ بیٹے کو اس بات کے لیے ایک حکومت کا کوئی جاب ملے جو ہے نا اس کو آنے والے تمام جو سیاح ہوتے ہیں ان کو یہ بتا سکے۔ اس طرح یہ اپنی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم کو بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج کے اس ورلڈ کوائن اینڈ کرنسی ڈے پر ہم ایک ایسے شخص سے آپ تمام لوگوں کو روبرو کرائے جس کی پوری زندگی اسی چیزوں کو جمانے میں اور اسی چیزوں کو رکھنے میں جو ہے نا گزر گئی ہے۔ ہم آپ کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے رکھے، اور جو ہے یہ جو معاملات ہیں حکومت کی جانب سے اس کی جانب توجہ دی جائے۔ ہم سے بھی جو امکان بھر کوشش ہو سکتی ہے انشاءاللہ اس جانب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔